ناقیہ خانی ہوئی۔ اب آئیے ایک خطیب کی جانب رجوع کرتے ہیں جو عمر کے اعتبار سے کم عمر ہیں، لیکن آپ ان کی زبان سے ان کے الفاظ، ان کے کلمات کو جب سماعت فرمائیں گے تو یقین جانیں یہ وہ کام کریں گے آپ کے لیے جو ایک 90 سالہ بوڑھا آپ کے گاؤں کا جو عالم نہیں ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو آئیے حضرت شیخ سعدی کا وہ جملہ اپنے ذہن میں نقش کرے۔ سرکار شیخ سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر بزرگی بعقل است نہ کی بسال۔ بزرگی جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جس کم عمر انسان کے اندر عقل و فہم عطا کیا ہو وہ ہمارے بزرگوں کا مقام رکھتا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب حافظ محمد معراج صلی اللہ علیہ سے وہ تشریف لائیں اور واضح و نصیحت بھرے الفاظ سے تمام سامعین کو محظوظ فرمائے۔ ان کا استقبال اور خیر مقدم میں ان 4 مصروں کے ساتھ کروں گا کہ جناب حافظ معراج صاحب اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو۔ آپ سے جھوم کر بولے سبحان اللہ، بولے یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو۔ غفلت میں پڑے سوئے ہیں جو ان کو جگا دو، اور پھر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرے شبنم کو بھی ایک دریا بنا دو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، ہر واعظ، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے بھی قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ چمستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر قرار کے شیدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلی کے متوالوں، آئیے آیت مذکورہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس نبی کی برگاہ میں، اس نبی کے دربار گوہر بار میں درود پاک پڑھیں۔
جس نبی کے صدقے میں زمین و آسمان، چاند و سورج، شجر و حجر، پہاڑ و سمندر بنائے گئے، اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہیں یاسین کہہ کے پکارا تو کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں مزمل کہا تو کہیں مدثر کہا، کہیں سمیع کہا تو کہیں بصیر کہہ کے پکارا۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جن کی زندگی لاجواب، جن کی آن و شان لاجواب، اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جس نبی کی سماعت و عبادت لاجواب، اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جن کے دندان مبارک لاجواب، اس نبی کے بارگاہ میں درود پڑھے جس نبی کے خاندان لاجواب۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اس نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے جن کی تعریف کرنے جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و دلالت، معمار ملت، جبل استقامت، کنز الکرامت، محقق حقائق شریعت، مدقق دقائق طریقت الشیخ احمد رضا جب اپنے نبی کی پیشانی کا ذکر کرتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، کبھی رخسار مبارک کا ذکر کرتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، کبھی دندان مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، کبھی پائے اقدس کا ذکر کرتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، کبھی آپ کی سماعت کا ذکر کرتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں۔ جب بریلی کا امام اپنے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کا امام اپنے نبی کی پیشانی کا ذکر کرتے ہیں تو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کے ماتھے شفاعت کا صدقہ رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، جب اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، محقق رضا، محدث رضا، مصنف رضا، مفسر رضا، مفتی رضا، محدث رضا، امام احمد رضا جب اپنے نبی کے لب مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کا امام اپنے نبی کے دست اقدس کا ذکر کرتے ہیں تو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کا امام اپنے نبی پاک کی سماعت کا ذکر کرتے ہیں تو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے و کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، سنیت کی جان، بریلیت کی پہچان، علامت الزبان، فرید الاوان، منبع العرفان، عالم معنی و بیان، ذل و عقال، صاحب اللسان، مبتل باطل ادیان، صاحب کنز الایمان، اہل سنت کی شان، علم کی چٹان، سبحان اللہ بولے مسلمان، شہنشاہ ملک سخن، سحر یار فکر و فن، محبوب محب بنجتن، ابرو اہل سنت، فخر ضمیر زمن، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، فانی باللہ، باقی باللہ، عاشق رسول اللہ۔ امام احمد رضا جب اپنے نبی کی تعریف کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم صورت اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر
نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے آواز بلند اللہم صل علی سیدنا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضائل بتاتا چلوں۔ درود پاک کی بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے میں ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں کہ ایک عظیم فرشتہ جس کا سر عرش اعظم پر ہے اور اس کا پیر تحت الثرى تک ہے اور اس کا پر پورے روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اس کا پورا روئے زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ جب کوئی مرد مومن ایک بار محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ دریائے نور میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ باہر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پر جھاڑنے سے جو قطرہ گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے سے ہر قطرے سے ایک فرشتہ کو پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس مرد مومن کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایک بار محبت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک بار اور پڑھ لیجیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نیز کتب احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ چاند و سورج، زمین و آسمان اور تمام انبیاء و اولیاء سب اسی نور کے پرتو ہیں اور حقیقت محمدی سب کا منشا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی خدا تعالی نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اگرچہ آپ کا ظہور سب سے اخیر میں ہوتا ہے۔ محترم حضرات، چاند و سورج اور دیگر چیزوں کی پیدائش کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہا اور نور محمدی سے عالم کو روشنی بخشنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نور محمدی ان کے پیشانے میں ظاہر فرمایا، پھر وہ حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام آپ بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین اور ان کے اولاد میں اشرف و اکرم تھے۔ پھر وہ نور اصحاب طاہرہ اور ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ کے صلب اطہر میں پہنچا۔ انبیاء میں حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ اس نور مبارک کی برکت سے ہمیشہ رئیس اعظم اور معظم و مکرم رہے۔ اس نور کی عظمت و برکت ہمیشہ ان کے چہروں سے نمایاں تھی۔ چنانچہ جب اصحاب الفیل کا بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے جب خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب قریش کے چند افراد کو لے کر جبل طویل پر چڑھ گئے۔ اس وقت نور محمدی عبد المطلب کے پیشانی سے بشکل حلال نمودار ہو کر اتنا روشن و درخشاں ہوا کہ اس کی شان سے خانہ کعبہ منور و تابہ ہو گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر عبد المطلب نے قریش سے کہا یہ جو نور
میری پیشانی سے چمک کر خانہ کعبہ پر اپنی روشنی دیکھیے رہا ہے، اس بات کا دلیل ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ محترم حضرات، جس سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو 2 شعبہ کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو علماء نے لکھا، اہل سید نے لکھا کہ درختوں کے پھل اس سال بہت زیادہ ہوا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو چشموں کے پانی بھر گئے۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو عرب کے لوگ تجارتی قافلہ لے کے گئے تھے ان کو معمول سے زیادہ نفع بھی ہوا۔ اس سال بارشیں اتنی برسی کہ سبزہ اتنا زیادہ ہوا کہ جانور اتنے موٹے تازے ہو گئے تھے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ جائے۔ اس لیے اس سال کا نام عام الفتح بھی رکھا گیا، پھٹنے کا سال۔ اتنے موٹے تازے جانور ہو گئے تھے کہ لگتا تھا کہیں پھٹ نہ جائے، تو اس سال کا نام عام الفتح بھی رکھا گیا۔ چونکہ سن اور ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا، پہلے کے لوگ سالوں کے نام رکھا کرتے تھے، پہلے کے لوگ سالوں کے نام رکھا کرتے تھے، جیسا واقعہ جس سال پیش آتا ویسا نام رکھتا۔ مختلف واقعات کی وجہ سے کئی نام رکھا کرتے تھے، تو اس سال کا نام یہ بھی رکھا تھا انہوں نے سنۃ الفتح والابتہاج، یعنی فتح، کامیابی اور مسکراہٹ کا سال۔ کیونکہ عرب کے لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ولادت کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ولادت کے سال کسی گھر بیٹی پیدا نہیں کی بلکہ بیٹا ہی عطا کر دیا۔ اس سال کسی گھر بیٹی پیدا نہ کیا بلکہ بیٹا ہی تقسیم کر دیا کہ حضور رحمت کر کے جا رہے ہیں نا، تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے، نہ کہا ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آج زانوے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن میں ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، گل ہوا دنیا میں ختم المرسلین۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چتر رنجوں نے پائی کتاب پایا لال ازاروں نے۔ محترم حضرات، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوا تو اس سال بہت سے عجائب اور خارق عادات ظہور پذیر ہوئے۔ اس رات جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوا تو آپ کا نور سارا عالم روشن ہو گیا۔ اس رات بہت سے عجائب اور خارق عادات ظہور پذیر ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ ستارے لٹک آئے اور زمین حرم سے اس قدر قریب ہو گیا گویا کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ نمبر 2، اس رات روئے زمین کے سارے بت سرنگوں ہو گئے۔ نمبر 3، فارس کا آگ جو گبران آتش پرست نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہزاروں برس سے روشن کر رکھی تھی، وہ بجھ گئی۔ نمبر 4، نوشیروہ بادشاہ ایران کے ایوان میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ محترم حضرات، ستاروں کے زمین سے قریب ہونے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کے ولادت کے سبب سارے انوار و برکات زمین کی طرف متوجہ ہو گئے۔
جس کی وجہ سے زمین منور اور روشن ہو گیا۔ بدھوں کا سلوک ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس مولود سلوک کے سبب بت پرستی ختم ہو جائے گی، اور آگ کا بجھ جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آتش پرستی ختم ہو جائے گی، اور نوشیروان کے ایمان میں زلزلہ آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاندان نوشیروان کے خاندان ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نوشیروانیوں کا سارا ملک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں کے زیر تصرف آیا، اور اس خاندان کا بادشاہ یزدگرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہلاک ہو گیا، اور اس کے بعد اس میں کوئی بادشاہ نہ ہوا۔ محترم حضرات، اس کے بعد اس میں کوئی بادشاہ نہ ہوا۔ میرا نبی اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتائیے میں اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغا نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کے خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں، ان کے نام کی مالا نہ چھپے۔ قسم خدا کی، کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے سب آمینہ کے لال کے قدموں کے صدقے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت سرکار کی یاد، دیدار کی یاد، مکی کی یاد، مدنی کی یاد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے میں، وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ محترم حضرات، آئیے میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے مضافات میں سیر لے جاتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلہ نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ قافلہ اس کے پاس اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلہ کا سردار وہیں موجود تھا، اس نے کہا لیجیے خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، میں اونٹ خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا اور مجھے پسند آ گیا۔ ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے جو میرے آقا کو پسند آ گیا۔ ارے بولیے میرے آقا کو پسند آ گیا۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اس میں قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ آقا کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، وہ آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تک دیکھ رہے ہیں جب تک میرے آقا ان کے آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص آیا اور پوچھتے ہیں ارے یہ کون تھا، یہ آنے والا کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا؟ کہا نہ جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا نہیں جانتے؟ اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی؟ کہا نہیں دی۔ کیا کہا؟ ادھار کہا۔ کہا ادھار دے دیا؟ کیا نام جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا ایڈریس معلوم ہے؟ کہا ایڈریس بھی نہیں معلوم ہے۔ کہا اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ کہا پتہ بھی نہیں معلوم۔ کہا کوئی ضامن بھی نہیں ہے، کوئی ضمانت دینے والا بھی نہیں ہے؟ کہا کوئی چیز گروی میں رکھی ہوگی؟ کہا نہیں، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی۔ ارے عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں عرب کے سرخ اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ آئے جس کا نام پتہ نہیں، ایڈریس پتہ نہیں، کہاں رہتا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کہاں سے آیا یہ بھی نہیں معلوم، آپ کا اپنا وہ لے جاتے ہیں، خرید کے لے جاتے ہیں، ادھار لے جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے، پتہ بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ ایک شخص ہے اور کہا ارے کیا کیا تو نے اونٹ لے لیا، نام بھی نہیں پتہ بھی نہیں پوچھے۔ اس شخص نے کہا ارے تم کہتے ہو میں نام پوچھنا، میں اس کا پتہ پوچھنا،
ارے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ہمارے عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ارے ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، جب وہ بولتے تھے نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، انہی کی بو مایا ہے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، گلے لبائے نازک اڑ کے ہزاروں ہفتے ہے پھول جن سے، ارے گلاب گلشن میں دیکھے محبوب، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ ایک شخص نے کہا اے نادانو کیا کیا، پھول دے دیا، اتنا میرا روٹ یوں ہی دے دیا، نام بھی نہیں پوچھے، پتہ بھی نہیں پوچھے، یوں ہی دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے تم کہتے ہو میں نام پوچھنا، میں اس کا پتہ پوچھنا، اور یہ اس کے میٹھے بول سن رہا تھا، ارے میں تو اس کے کندل کندل والی زلفوں میں کھو گیا، میں تو اس کے کندل والی زلفوں میں کھو گیا تھا، ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا، ایسا کھو گیا تھا، گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا لم یحت نظیر کا فی نظری مثلے گلشن پیدا جانا، جب راج و تاج توڑے سرسو ہے تجھ کو شہر جو سرا جانا، انفی اتشی وہ سخار کا عتم ہے بیسو پاک ابر کرم پرسن ہارے رم جھیم دو بھون ادھر بھی گرا جانا، دو بھون ادھر بھی گرا جانا۔ اور پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دیا نورانی ہے، کرے زلف دیا مستانی ہے، مخمور کی ہمت بریا، مخمور کی ہمت بریا۔ یہ ان کا زلف تھا، ان کی زلفیں ایسی تھی، ان کی زلفیں ایسی تھی، میں زلف یار بال بال کے سر کے، میں زلف یار بال بال کے سر کے، رہائی جس سے نہ ملے ایسے پیار کے سر کے، اور جو حشر تک لگے چین کمر میں بیدم، میں ایسی یاد کے قربان خیال کے سر کے، میں ایسی یاد کے قربان خیال کے سر کے، اور دل میں جگر میں آگ میں بس تو ہی، دل میں جگر میں آگ میں بس تو ہی تم رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اور اسی اہتمام و شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوجو رہے، تیرا خیال آئے تو دل باوجو رہے، اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے۔ میرے کفن میں گئے سوئے جانا کی بھول ہے، میرے کفن میں گئے سوئے جانا کی بھول ہے، جو ان کے ظلموں کا اسیر ہو جاتے ہیں، جو ان کے ظلموں کا اسیر ہو جاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ کھلا غضب ہوا، کھلا غضب ہوا، زلف دراز کا پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ محترم حضرات، یہ ان کا زلف تھا، ان کے زلفوں کا اثر یہ ہے، لوگ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان گواتے ہیں۔ آقا آپ کی زلفیں ایسی ہے، آپ کی کندل والی زلفیں ہی ایسی ہے، ہمیں کہاں یاد نہیں، قیمت کتنی ہے، نام کیا ہے، علاقہ کون سا، شہر کون سا۔ ابھی بات ہوئی ہے، کلام ہوئی ہے، ایک شخص نے کہا ارے کیا کیا نادانوں کو کیا کیا، نام بھی نہیں پوچھے، پتہ بھی نہیں پوچھے۔ ایک شخص نے کہا ارے یہ تو ان کے میٹھے بول سن رہا تھا، یہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا، اور یہ تو اس کے کندل والی زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا کھو گیا تھا۔ ارے لیکن تم لوگ جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا، کہا کیا دیکھتے تھے، کہا ارے ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ، ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی، جب مسکراہٹ ہوتی، تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھ رہا تھا، ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھ رہا تھا۔ ارے جب وہ مسکراتے تھے نا، جب وہ مسکراتے تھے، جب وہ بات کر رہے تھے نا، تو ان کے دانتوں کا جب وہ باتیں کر رہے تھے نا، تو ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ دکھائی دے رہا تھا، مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آ رہا تھا۔ مازاد کا کجلا نین بھرے، وہ شمس کا بٹھنا ہم پہ ملے، یہ مین کا گھونگھٹ چہر گلے، وہ عرش کا تارا آوتے، وہ
देखते नहीं, तुम उनके दांतों को देख रहा था, तुम उनके दांतों को देखते थे। अरे मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनके आंखों के हुस्न को देखता था, उनके आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था। अरे मुझे कहाँ याद रहा, मैं तो हम तो अपना होश हवासी खो बैठे थे, हम तो अपना होश हवासी खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा, अरे नादानो देखो वो तुम्हारा उठ ही नहीं है, नाम भी नहीं पूछे, पता भी नहीं पूछे। कलाम में था सुन, गोया के चोरी हो गया। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है और वो कहती है, खबरदार अनदामिनतुल लितमन जमनिकुम, खबरदार कोई ये ना कहे कि ऊंट चोरी हो गया, कोई ये ना कहे कि ऊंट चोरी हो गया। मैं जमानत देती हूँ तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर वो अदा ना किया तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूँ, मैं जामिन हूँ। कहा शुक्र है कोई तो उसे जानता है, शुक्र है कोई तो उसे जानता है, पहचानता है, कोई जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। उसने कहा जानती तो मैं भी नहीं हूँ उसे, जानती तो मैं भी नहीं हूँ उसे। कहा कि जमानत रहेगी, जमानत क्यों दे रही हो? कहा हुआ ये जब वो तुमसे मांगने का रहा था कहने की ओर से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया, मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं हो सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है। आज कुछ लोग कहते हैं हम तो उनकी तरह है, वो मेरी तरह है, कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरी तरह है और हम उनकी तरह है। अरे मैं कहता हूँ तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं कुछ खरीदने के लिए जाओ, देखते हैं तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कोई जमानत दे देता है, कोई जमानत दे देता है। अभी बात हो रही थी, कलाम हो रहा था, इतने में आका के गुलाम आ गए, अचानक सहारा आ गए। कहा अरे कौन है जिसने आका को रोक दिया? ये ज़ियाफत के लिए चंद खुजूरे भी रख लो, चंद खुजूरे भी ले लो और कीमत बताओ। कहा कीमत? अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो। कहा क्यों? कहा अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो गया है, अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। अरे कीमत को छोड़ो, कीमत को भूल जाओ, अब हमारा सौदा हो चुका है। कहा क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे ये बताओ वो सोना था तो वो मनमोना कहाँ से आया था? अरे हम तो उनका आना जाना देख रहे थे, उनका आना जाना देख रहे थे, देखते ही रह गए। एक माहे आदम नूरानी बदन, एक माहे मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें वो दिखाते पवन, वो सुनाते सुखन, मोरा फूट गया सब तन तन तन। और मोरा फूट गया सब तन मन धन। कहा अरे बताओ वो सोना था कौन? कहा अरे वो देखते नहीं, वो खुजूरों का छू नहीं देखते। अरे वही तो मदीनतुल मुनव्वरा है, वही तो मदीनतुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पर नाश करो, ये वही मोहम्मद यादवी है जिनकी अजमतों का तराना दुनिया आया रही है, जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लगे जो छलक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लगे जो छलक, ये महक झलक, ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार है। ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लगे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार है। ये समन ये सो या समन, ये बला शसून को लस्तरन, बुरे सर में लाला भरा चमन, वही एक कलमा हलाल है, वही एक कलमा हलाल है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग में सब घना, बादल झुका लो सरे लिया, कि मैं नाम लूं बुरे बाग का, कि मैं नाम लूं बुरे बाग का, बुरे तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका बाग तैयार है, चमन उनका बाग तैयार है। उस शख्स ने कहा अरे वो कौन था बताओ तो जरा। कहा अरे तुम अपनी किस्मत पर नाश करो, ये वही मोहम्मद यादवी है जिनकी अजमतों का तराना दुनिया आया रही है। कहा फिर ले चलो, मुझे ले चलो अपने आका के पास। फिर सहाबा आका की बारगाह में उसे ले जाते हैं, सहाबा ने आका की बारगाह में उसको सारा काफिला को ले जाता है। फिर वो सारा काफिला
کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور اس کا دل دیکھنے لائق ہے، گویا میں وہ یہی کہہ رہا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاک سے مردوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بیدان ہی بک جائیے بازار نبی میں، بیدان ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان میں سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ محترم حضرات، اگر نبی کی تعریف میں زندگی بھر کرتا رہوں پھر بھی مکمل نہ ہو پائے، زندگی بھر تعریف کرتا رہوں پھر بھی مکمل نہ ہو پائے گا، اور آخر میں دل سے یہی آواز آئے گی کہ ابھی نبی کے ارمان ختم ہوئے تھے، کہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گیا۔ محترم حضرات، جب نبی کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو کچھ یوں آواز آئی، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ہر نبی کو مقام ملا، فضیلت ملی، مرتبہ ملا، مقام ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کے، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں رکھتے اس گلدستے کا نام ہے آمینہ کے لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا درد یقین، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلا آلی کمانی شمانی نوانی عطائی ثنائی شانی قرآنی محمد منور مطہر معزز اعلیٰ ارفع اول، اور سلام نبی وہ نبی اللہ اکبر کبیرہ جس کے اندر، جس میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولائے توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، اللہ اکبر کبیرہ جس کے اندر یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا ظہور تقویٰ، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، فرد جہاں۔ میں نے کہا، میں نے اقبال کو پڑھا، میں نے غالب کو پڑھا، میں نے میر تقی میر کو پڑھا، میں نے ذوق کو پڑھا، لیکن جو ذوق احمد رضا کے کلام میں ہے، جو ذوق احمد رضا کے کلام میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے، جو ذوق احمد رضا کے کلام میں وہ کسی میں نہیں۔ میں نے کہا اقبال تیری شاعری بہت بلند ہوگی، تیری شاعری بہت بلند ہوگی، لیکن تو بریلی کے مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بریلی کے قلندر کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب میری خاصیت ہے، اعلیٰ حضرت کی خاصیت ہے، یہ اسپیشلٹی ہے کہ جب وہ اپنے آقا کی عظمتوں کا ترانہ الاپنے لگتے ہیں تو سب شاعروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، سب مصنفوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، سب نادانوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ مکہ تمہارے لیے، چنیے چنا تمہارے لیے، چنیے چنا تمہارے لیے، بنے ہوئے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں نجا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھول، پھول میں دلہن، سزائے محل بے ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ امن و امان تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ گر عرض سما کی محفل میں لولا کرما کی بات نہ ہو، گر عرض سما کی محفل میں لولا کرما کی بات نہ ہو، یہ نور نہ ہو
یہ رنگ نہ ہو محترم حضرات آئیے میں اسی بات پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں وما علینا الا اللہ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے اگر میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطیاں خامیاں ہو اس کو معاف فرما دیں چلیے میں اسی بات پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں وما علینا الا اللہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم